نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی عزیز دوستو، ہمارے اور آپ سب کے لیے رہنما اور آئیڈیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں حکمران تھے، حاکم وقت تھے، اور ملک کا تمام نظام اس کی ہدایات کے مطابق چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے تمام جو نزدیک صحابہ کرام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ پھر حاکم وقت بنے اور خلیفہ وقت بنے اور دنیا کے بیشتر حصے پر انہوں نے حکمرانی کی۔ کوئی فاسق و فاجر شخص اس وقت حکمران بننے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور صحابہ کا اجماع جو ہوا ہے تو وہ ان نیک نفوس پر ہوا ہے۔ ہم اگرچہ ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن اس وقت اور اس زمانے میں ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سے وہی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داریاں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کریں۔ اور قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ تو ووٹ بھی ایک امانت ہے، ہم نے یہ ان لوگوں کے سپرد کرنا ہے جو اس کے اہل ہیں، اور اہل وہی ہیں جو اللہ اور رسول کے تعلیمات کی روشنی میں وہ لوگ اہل ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا لیڈر اور اسکالر اور انٹلیکچوئلز جو اللہ اور رسول کا باغی ہو اور سیکولر طبقے پر حکمرانی کا خیال رکھتا ہو، وہ اس کے لیے اہل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 1947 کے بعد سے لے کر اب تک ہم یہ پیمانہ ہے کہ ان لوگوں نے کیسے حکمرانی کی ہے۔ اس ملک کے بینکوں سے سود کا نظام ختم نہیں ہوا، اس ملک کی عدالتوں میں قرآن کا نفاذ نہیں ہوا، اس ملک کی عدالتوں سے اب تک اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق چور، قاتل، زانی، ڈاکو کو ایک سزا نہیں ملی تاکہ ملک میں امن و امان قائم ہو سکے۔ اس ملک کے تعلیمی اداروں میں اب تک مخلوط نظام تعلیم چل رہا ہے، اور اس کے نصاب میں قرآن اور حدیث کے تعلیمات اور باترجمہ قرآن اور تفسیر سے قرآن ابھی کچھ شروعات ہوئی ہے، لیکن 47 سے لے کر اب تک وہ جو بیسک کام تھا ہمارا کہ ہم اپنے تعلیم کو اسلامائز کریں، ابھی تک وہ نہیں ہوا، اور ملک سے سودی نظام کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں تو وہی لوگ ہم نکالتے ہیں۔ اس ملک میں VCR سینٹرز بھی ہے، سنیما گھر بھی ہے، شراب کے اڈے بھی ہے، جوئے کے اڈے بھی ہے، اور یہ تمام کامیں حکومت کی سرپرستی میں ہو رہے ہیں، اور حکمران ان کو کچھ نہیں کہتے بلکہ خود بھی ان باتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس ملک میں آپ دیکھیں انصاف کا نام و نشان تک نہیں ہے، ہر طرف ظلم ہے، خیانت ہے، رشوت ہے، بددیانتی ہے، اقربا پروری ہے۔ وہ شخص جس کے پاس اثر رسوخ اور پیسہ نہ ہو وہ تو اپنا کوئی کام نکالنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ معمولی سی نوکری کے لیے بھی اگر وہ لاکھوں روپے رشوت کسی کے ہاتھ میں نہ رکھ دے تب تک اس کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ لوگوں کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرے پاس جو لوگ آتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیسے اپنا پیٹ کاٹ کر علاج کے لیے پیسے نکالتے ہیں، اور پھر بھی پورا نہیں ہوتے۔ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی ملنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو علاج اور ان باتوں کے لیے پیسے ان کے پاس سے کہاں سے آئیں گے؟ ایک طرف ہمارا یہ حال ہے، دوسری طرف ہمارے جو حکمران ہیں تو انہوں نے اس سیاست کو بزنس بنا لیا ہے، پیشہ بنا لیا ہے۔ وہ سیاست میں جب آتے ہیں تو انتخابات میں وہ پیسہ لگاتے ہیں، کروڑوں روپے لگاتے ہیں، پھر جیت جاتے ہیں، اور پھر ان کروڑوں کے بدلے میں اربوں کما لیتے ہیں، اور پھر اپنے خاندان کے لیے یہ ایک وراثت چھوڑ جاتے ہیں، اور وہی چند فیملیز ہیں جو ہمارے MPs اور MNAs بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، اور ان لوگوں کے ہوتے ہوئے اس ملک کا نظام دن بدن خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کی معاشی نظام اور اقتصادی نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم پر بیرونی قرضے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے بجٹ کا زیادہ تر حصہ اس کے سود ادا کرنے میں ختم ہو جاتا ہے، ملک کی ترقی کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس تمام باتوں کے نتیجے میں کہ ہمارے دنیا کی زندگی تنگ ہو گئی ہے اور ہم پر مشکلات آ پڑی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔
کوئی حکمران اگر جھوٹ بولے، خیانت کرے، رشوت لے لے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے، اقربا پروری کرے، نماز کا نظام قائم نہ کرے، زکوٰۃ کے لیے انتظام نہ کرے، امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، وہ اس ملک کے نظام کو اسلام کے مطابق نہ ڈالے، وہ بیرون دنیا کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت الی اللہ کا کام نہ کرے، وہ اس تمام دنیا میں امن اور اسلام کا داعی بن کر نہ ہو جائے، تو اللہ تعالی ہم سے کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ جب اللہ خفا ہوتے ہیں تو اس دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوتی ہے، اور آخرت میں جہنم کا عذاب کا وہ بھی سنایا ہوا ہے کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بننا ہوگا۔ اور جب ہم اللہ کے اطاعت کرتے ہوئے اپنے اس ذمہ داری کو بھی ٹھیک طریقے سے پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، زمین اور آسمان سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہم سب لوگ اس دنیا میں بھی سکھ کی زندگی گزارتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم اس وقت اپنے ذاتی فائدوں کو خاطر میں رکھتے ہیں اور اپنا ووٹ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی کرپٹ شخص کو دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی گلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی مشکل ہے، پیسہ نہیں ہے، علاج نہیں ہے، اسپتال خراب ہے، اسکول خراب ہے، ہمارے بچوں کا علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا لایا کردہ ہوا نظام ہوگا۔ اور اگر ہم اس وقت اپنے ذاتی فائدوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی خاطر اور اپنے ذہن اور ضمیر کے آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کون سا امیدوار اللہ کے دین پر چل رہا ہے، کس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہے، کس کی زندگی میں قرآن اور حدیث کے اثرات وہ نمایاں ہیں، اور ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں جو امانت اور دیانت کے علمبردار ہوتے ہیں، اور جو حکومت کے ایوانوں میں پہنچ کر بھی وہاں پر اپنے جیب نہیں بھریں گے بلکہ وہ عوام کا پیسہ عوام ہی پر خرچ کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس ملک کا نظام بھی بدلے گا۔ اور جب ہم اتنا بے لاگ اور دو ٹوک فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں گے۔ ہم اگر صرف نماز پڑھتے رہیں اور روزہ رکھتے رہیں اور اپنے انفرادی اعمال اگر یہ ہم ٹھیک بھی کرتے رہیں، لیکن جہاں تک اس پورے ملک اور پوری دنیا کا جو نظام ہے یہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شہر پر عذاب آ رہا تھا، ایک بزرگ آدمی مسجد میں بیٹھا تھا، جبریل علیہ السلام آ گیا اور اللہ کو بتایا کہ ادھر تو مسجد میں ایک بزرگ بیٹھا ہے۔ اللہ نے کہا پہلے سب سے عرف پر وہ زمین الٹ دو، کیونکہ باہر مسجد کے باہر اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہو رہی ہے، اور اس کے ماتھے پر ایک سلوٹ تک نہیں آتی کہ وہ باہر نکل کر لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہیں، اور اللہ کی راہ میں جو مشکلات آئے اس پر صبر کرتے رہے۔ اس لیے انسان کو ان تمام امور میں اور ان تمام شعبۂ زندگی میں اپنا عمل وہ کردار ادا کرنا ہے، ورنہ اگر ہم اسلام سے غفلت کرتے ہوئے اور بے خبری میں اپنی زندگی ویسے ہی فضول کاموں میں گزارتے رہیں تو ہمارے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی۔ اس لیے ووٹ کی ایک پرچی یہ جنت کا پروانہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جہنم کا وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ ووٹ صرف سیاست نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے اقتدار کے لیے ہم نے استعمال نہیں ہونا، بلکہ ہم نے خود اس ملک کی باغ ڈور ان لوگوں کے سپرد کرنی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، ان کا ماضی ایسا ہے، کسی اسکینڈل میں اس کا نام نہیں آتا، دنیا کی عدالتیں ان کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ صادق اور امین لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آئندہ آنے والا الیکشن اس بات کے لیے فیصلہ کرے گا کہ ہم کون سے لوگ چنتے ہیں اور کس کے لیے اپنی رائے استعمال کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان اور متحدہ مجلس عمل اس میدان میں موجود ہے، ہمارے لیے عذر کرنے کا کوئی بہانہ موجود نہیں ہے کہ اللہ ہم کس کو ووٹ دیتے۔ آپ ان کے حق میں رائے استعمال کیجئے، ان کا ماضی بھی گواہ ہے اور ان کا انشاءاللہ حال بھی گواہ ہے، اور اللہ کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے کہ ہم نے علماء دین کو ووٹ دیا تھا۔ آگے ان کی ذمہ داری ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری بھی ٹھیک طریقے سے پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ الیکشن میں ہمیں ان چوروں، ڈاکوں اور ان کرپٹ لوگوں سے نجات دلا دے، اور اس ملک پر اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو ان کو حکمران بنا دے، تاکہ وہ ہمارے لیے دین پر چلنا بھی آسان کر دے، ہمارے دنیا کی زندگی بھی سکھ کی زندگی بن جائے اور ہمارا آخرت بھی بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔